السلام علیکم دوستو اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بالی ووڈ کے وہ ٹاپ موویز پر جو آج تک سپر ہٹ رہی ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر کسی نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سی مووی ہے کہ وہ آج تک ٹرینڈنگ میں رہی ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ بینڈ باجا بارات۔ بالی ووڈ میں دو تازہ چہرے انوشکا شرما اور رنبیر کپور نے ایک خوبصورت محبت کی کہانی میں اداکاری کی، جو دہلی میں دو نوجوان لڑکوں کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی شادی کی منصوبہ بندی کے کاروبار سے اپنی زندگی میں بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بینڈ باجا بارات ایک رنگین اور پرجوش محبت کی کہانی ہے جس میں مثالی فلم کے تمام عناصر شامل ہیں، جس میں ڈانس نمبرز، رومانوی گانے اور بالی ووڈ کا شاندار میلو ڈرامہ شامل ہے۔ برفی فلم جو 2013 میں ریلیز ہوئی تھی، حالیہ دنوں کی سب سے پیاری محبت کی کہانیوں میں سے ایک یہ ایک گونگے بہرے لڑکے برفی رنبیر کپور اور دو خواتین، ایک پڑھی لکھی لڑکی اور پریانکا کے ساتھ اس کے تعلقات کی کہانی ہے۔ بالی ووڈ کی دیگر فلموں کے برعکس، جہاں معذوری کا مطلب حقارت اور تکلیف کی زندگی ہے، برفی اس محبت کی کہانی میں محبت، زندگی اور ہنسی کا جشن مناتی ہے۔ اس وقت آسکر میں ہندوستان کی باضابطہ انٹری، برفی نے بہترین فلم سمیت 7 فلم فیئر ایوارڈز بھی جیتے ہیں۔ کلاسک دیوداس کا ایک جدید انداز، دیوڈی، ان فلموں میں سے ایک تھی جس نے گزشتہ دہائی کے سنیما کی نئی تعریف کی۔ انوراگ کشیپ کی ایک بلیک کامیڈی میوزیکل، یہ فلم خبروں میں کئی مشہور واقعات سے متاثر تھی اور شہری میٹرو ناظرین کی نفسیات اور مسائل کی نمائندگی کرتی تھی۔ اس کا ساؤنڈ ٹریک منفرد اور انتہائی تجرباتی تھا۔ دیوڈی کو بالی ووڈ کی ایک غیر معمولی محبت کی کہانی دکھانے کے لیے سامعین کے ساتھ ساتھ ناقدین نے بھی یکساں شہرت حاصل کی۔ دیوداس سنجے لیلا بنسالی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم میں ایس آر کے، ایشوریا اور مادھوری ڈکشت بہت سارے ناقدین اور شائقین اس حقیقت سے متفق ہو گئے کہ یہ دیوداس جیسی فلمیں نسل میں صرف ایک بار بنتی ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب سیرت چندر کے ناول دیوداس کو بالی ووڈ میں سلور اسکرین پر ڈالا جا رہا تھا، اور ہدایت کار سنجے لیلا بنسالی نے اس کو یقینی بنایا کہ یہ ایک بصری خوشی اور اب تک کی بہترین بالی ووڈ رومانٹک فلموں میں سے ایک ہے۔ انتہائی احتیاط سے تیار کردہ کلاسیکی ملبوسات کے سیٹ کے ساتھ جن کا وزن کلو تھا، اور اس وقت انڈسٹری کے بڑے ناموں نے اداکاری کی تھی۔ دیوداس 2002 میں ریلیز کے وقت بنی اب تک کی سب سے مہنگی بالی ووڈ فلم تھی۔ یہ فلم اپنے مرکزی کردار دیوداس، شاہ رخ خان اور اس کے بچپن کی محبت ایشوریا رائے اور پھر ایک درباری چندر مکھی مادھوری ڈکشت کے ساتھ اس کے تعلقات کی کہانی بیان کرتی ہے۔ محبت میں پڑے اور پھر اس کے تباہ ہونے کی یہ کہانی اس کلاسک کے ساتھ خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں قائم ایک خوبصورت محبت کی کہانی، دم لگا کے عیشا، ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنی زیادہ وزنی بیوی سے اپنی طے شدہ شادی سے شرمندہ ہے۔ یہ ایک کہانی ہے کہ کس طرح محبت تمام سائز میں آتی ہے، جہاں جوڑے کو تعلقات میں اتار چڑھاؤ کے منصفانہ حصہ لینے کے بعد محبت کا پتہ چلتا ہے۔ ہائی وے مووی۔ امتیاز علی نے ہائی وے کے ساتھ ایک بار پھر ایک خوبصورت اور غیر معمولی محبت کی کہانی لکھی۔ ایک لڑکی عالیہ بھٹ جو ایک طاقتور کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اغوا کر لی گئی ہے۔ اغوا کرنے والوں میں سے ایک رندیپ بڈھا اسے شمالی ہندوستان کے مختلف شہروں اور مقامات پر لے جاتا ہے۔
ایک مزاحیہ ڈرامہ ہنی مون ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ بالی ووڈ کے کم درجہ کے جواہرات میں سے ایک ہے۔ 2007 کی یہ فلم 6 جوڑوں کی کہانی بیان کرتی ہے، ہر ایک مختلف ثقافتوں، پس منظروں، عمر کے گروپوں اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ ساتھ تعلقات کے مختلف مراحل پر۔ یہ کہانی 4 روزہ گوا کے سفر کے دوران ان جوڑوں کے جذباتی سفر کی پیروی کرتی ہے۔ ہنی مون ٹریولز پرائیویٹ کے بارے میں سب سے اچھی چیز لمیٹڈ اسکرپٹ اور پلاٹ کی سادگی ہے۔ ایک ایسی فلم جو ریلیز کے وقت کالج جانے والوں اور نوجوانوں میں پوری پسندیدہ بن گئی تھی۔ جانے تو یا جانے نہ ان کلاسک سیٹ کامز میں سے ایک کی طرح ہے، جو دوستوں کے ایک گروپ اور ایک جوڑے عمران خان اور جینیلیا ڈی سوزا کی ایک سادہ سی کہانی سناتی ہے، جو اپنے تعلقات سے مسلسل انکار کی حالت میں ہے۔ یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں نہ تو مختلف ہونے کی ہمت ہے اور نہ ہی اس میں مثالہ یا میلو ڈرامہ ہے، اور پھر بھی اس غیر پیچیدہ کہانی میں کچھ گرم جوشی ہے جسے ناظرین پسند کرتی ہے۔ ایک پرجوش اور جاندار گیت کرینہ کپور ایک تاجر سے ملتی ہے جس نے اپنی زندگی آدتیہ کو تقریباً ترک کر دیا تھا، بٹھنڈا کے سفر پر نکلا اور پھر گیسٹس کے بوائے فرینڈ سے ملنے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ پوری فلم ایک خوبصورت رولز کوسٹر سواری ہے جس میں خود کو قبول کرنا، زندگی کی ناکامیوں پر ہنسنا اور اپنے سے پیار کرنا اور اپنے دل کو تلاش کرنا جب بھی میٹ کے مرکزی موضوعات کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک فلم جو یادگار مناظر اور مزاحیہ مکالموں سے بھری ہوئی ہے۔ جب بھی میٹ کو بالی ووڈ کی اب تک کی بہترین رومانوی فلموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ امتیاز علی کی بالی ووڈ کی بہترین رومانوی فلموں میں سے ایک ہے، جو مصنف اور ہدایت کار کے طور پر شہرت میں آئی، جو نئی نسل کی نبض اور دلوں کو اپنی گرفت میں لے سکتی ہے۔ جودھا اکبر ایک فلم جو اپنے عظیم الشان سیٹیں، خوبصورتی سے تیار کردہ ملبوسات اور حیرت انگیز سنیماٹوگرافی کے لیے مشہور ہے، جودھا اکبر کے گرد گھومتی ہے کہ کس طرح ایک ہچکچاہٹ کا شکار جودھا بائی کی شادی اکبر سے سیاسی اتحاد کے لیے کی گئی تھی اور بالآخر شہنشاہ اکبر سے محبت ہو گئی، جو اتنا ہی اچھا عاشق اور شوہر تھا، ایک بادشاہ۔ کبیر سنگھ خواتین کے ماہرین کی جانب سے زہریلی مردانگی کی تصویر کشی کے لیے شدید تنقید کے باوجود کبیر سنگھ 2019 کی سب سے بڑی ہٹ فلموں میں سے ایک کے طور پر ابھری ہے۔ یہ فلم ایک جنونی عاشق کبیر شاہد کپور کی کہانی پر مبنی ہے۔ اس کے اپنے کالج کی جونیئر پریتی کیارا کے ساتھ تعلقات ہے اور محبت میں ناکامی کے بعد خود تباہی کا راستہ۔ طاقتور پرفارمنس اور اچھی موسیقی کے ساتھ کبیر سنگھ بالی ووڈ کی دقیانوسی محبت کی کہانیوں میں سے ایک خوش آئند تبدیلی ہے۔ کل ہو نہ ہو اپنی زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہونے کی بنیادی پیغام کے ساتھ بنائی گئی ایک فلم، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ کل ہو نہ اپنے عنوان تک زندہ ہے۔ یہ امان ماتر شاہ رخ خان کی کہانی ہے، جو کہ ایک شدید بیمار مریض ہے، جو MBA کی طالبہ نینا پریتی زنٹا اور اس کے دوست روہت پٹیل سیف علی خان کو لینے سے پہلے ایک دوسرے سے پیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخری سانس یہ فلم اپنے طاقتور مکالموں، دلکش کہانی اور موسیقی کے لیے مشہور ہے۔ کل ہو نہ ہو 2 نیشنل ایوارڈز اور 8 فلم فیئر اور متعدد دیگر ایوارڈ جیتے میں کامیاب ہوئے ہے۔ لٹیرا مصنف اور ہنری کی 1907 کی مختصر کہانی دی لاسٹ لیف کی شاعرانہ تصویر کشی لٹیرا ایک دل کو گرما دینے والی کہانی ہے جسے فنکارانہ انداز میں سنیما کی تفصیلات کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بدمعاش اتمانند ترپاٹھی، رنبیر سنگھ اور پکی سوناکشی سنہا کے درمیان محبت کی کہانی ہے، جو ایک زمیندار کی بیٹی تھی جو اس کے شکاروں میں سے ایک تھی۔ اس فلم کی خوبصورتی اس کی دھیمی رفتار اور سنیما کے انداز میں ہے، جس میں محبت کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ورنہ بالی ووڈ میں غیر معمولی ہے۔
کلاسک سنیما اور حقیقی فن سے محبت کرنے والوں کے لیے لٹیرا اب تک کی بہترین بالی ووڈ رومانوی فلموں میں سے ایک اور سنیما کے جوہر کے طور پر برقرار ہے۔ مسان ایک فلم جسے ناقدین اور حقیقی سنیما کے چاہنے والوں نے بہت سراہا۔ مسان عصری ہندوستانی سنیما کے جواہرات میں سے ایک ہے۔ بنارس کے قصبے میں سیٹ کی گئی فلم دو متوازی کہانیوں کی پیروی کرتی ہے۔ ایک دیوی پاٹھک رچا چڈا جس کی زندگی ایک ہوٹل میں پولیس کے ہاتھوں اپنی طالبہ کے ساتھ مباشرت کرتے ہوئے پکڑے جانے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، اور دوسرے دیپک کمار وکی کوشل ایک نچلی ذات سے تعلق رکھنے والا لڑکا جسے شالو گپتا شویتا ترپاٹھی سے محبت ہو جاتی ہے جو ایک اونچی ذات کی لڑکی ہے۔ یہ فلم اپنے دو مرکزی کرداروں کے نازک احساسات اور گہرے جذبات کی کھوج کرتی ہے جو اپنے دلوں کو سنتے ہوئے معاشرتی اصولوں سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرینیتا ایک رومانوی میوزیکل ڈرامہ جو کولکتہ میں 1960 کی دہائی میں ترتیب دیا گیا تھا۔ ودیا بالن، گریش شرما، سنجے دت اور شیکھر رائے سیف علی خان کے درمیان ایک محبت کا مثلث ہے۔ کہانی ایک لازوال اور دل فریب رومانوی کہانی ہے جسے خوبصورت گانوں کے ساتھ سنایا گیا ہے۔ رانجھنا یک طرفہ محبت کی کہانی بنارس کے رنگین شہر میں ترتیب دی گئی۔ آنند ایل رائے کی رانجھنا عام دیسی چھوٹے شہر کی محبت کا جشن مناتی ہے جس کے ساتھ ہم میں سے بہت سے لوگ پلے بڑھے ہیں۔ زویا سونم کپور کے ساتھ کندن دنوش کی بے لوث محبت کی کہانی جو اسے ذہنی طور پر کمتر سمجھی جاتی ہے۔ رہنا ہے تیرے دل میں یا RHTDM جیسا کہ ہم اسے کہتے ہیں، ایک ایسی فلم ہے جو 90 کی دہائی کے کسی بھی بچے کو پرانی یادوں میں مبتلا کر دی گئی۔ یہ فلم مادھو یامیڈی، ارمادن اور رینا ملہوترا دیا مرزا کی محبت کی کہانی ہے جن کی شادی پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اس کے والدین کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا منگیتر راجیو سیف علی خان وہ ہے جس کی میڈی کے ساتھ کالج کے زمانے سے ہی دشمنی تھی۔ راک سٹار ایک ایسی فلم جس نے مرکزی دھارے کے سنیما کے انداز سے ہٹ کر ایک زیادہ فنکارانہ انداز کی طرف دیکھا۔ راک سٹار بالی ووڈ کے متعدد شائقین کے لیے ایک کلٹ کلاسک بن گیا ہے۔ خوبصورت گانوں اور موسیقی کے ساتھ لازوال محبت کا جشن، راک سٹار نے ہدایت کار امتیاز علی کو ایک دوسری صورت میں متوقع پلاٹ میں تفصیلات اور سنیماٹوگرافی کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے دیکھا۔ ساتھیہ جبکہ بالی ووڈ کی زیادہ تر فلمیں خوشگوار ازدواجی زندگی کے ساتھ ختم ہوتی ہیں، ساتھیہ ازدواجی مسائل اور محبت کی شادی کے بعد ایک جوڑے کی جذباتی انتشار کی کہانی کو پیش کرتی ہے۔ ویک اوبرائے اور رانی مکھرجی نے اداکاری کی ہے۔ اس فلم میں ایک سادہ پلاٹ اور روح پرور موسیقی ہے۔ آر رحمان نے ترتیب دی ہے۔ سوچانتا ابے دیول اور عائشہ ٹاکیا کی پہلی فلم سوچانتا اس 1000 سال کی پہلی فلموں میں سے ایک تھی جو بالی ووڈ کی دقیانوسی محبت کی کہانی سے الگ ہو گئی۔ اس فلم نے امتیاز علی کی ہدایت کاری کی شروعات کی جس نے بعد میں جب وی میٹ، تماشا اور یہ جوانی ہے دیوانی جیسی کئی دیگر یادگار بالی ووڈ محبت کی کہانیاں تخلیق کیے جن میں سے ہر ایک نے اس نئی نسل کی محبت کی نئی تعریف کی ہے۔ ویر زارا ایک لازوال محبت کی کہانی جو سرحدوں کو عبور کرتی ہے۔ ویر زارا بھارتی فضائیہ کے پائلٹ ویر پرتاپ سنگھ، شاہ رخ خان اور زارا حیات خان ایک پاکستانی کی جذباتی کہانی دکھاتی ہے۔ لازوال گانوں اور موسیقی کے ساتھ ایک فلم، شاہ رخ نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ بالی ووڈ کی اس خوبصورت محبت کی کہانی کے ساتھ رومانس کا بادشاہ کیوں جانا جاتا ہے۔ ویوا نئی صدی میں پرانے اسکول کی محبت اور خاندانی اقتدار کی کہانی۔ شاہد کپور اور امریتا راؤ کی اداکاری والی فلم ویوا کو ناقدین نے حقیر سمجھا لیکن خاص طور پر مقبول ہوئی۔ چھوٹے شہروں اور قصبوں کے سامعین کے درمیان سورج پر جاتایا کی طرف سے ہدایت کردہ ویوا 90 کی دہائی میں راجشری کے ذریعے تیار کردہ سپر ہٹ جادو دوبارہ بنانے کا انتظام کرتی ہے۔ تماشا
امتیاز علی کا ایک اور جوہر تماشا حالیہ دنوں میں بڑی اسکرین کے سب سے بہادر تجربات میں سے ایک ہے۔ آپ کی روزمرہ کی زندگی کے افراتفری کے درمیان آپ کی روح اور دل کو تلاش کرنے کی کہانی تماشا اس صنف کی دیگر فلموں میں سے میلوں دور ہے۔ اس فلم میں محبت اور جذباتی بالی ووڈ کی دیگر فلموں کے برعکس پختگی کی سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ تماشا ایک فلم ہے جو ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کی رفتار سست ہے، اس میں آتش بازی یا میلو ڈرامہ کی کمی ہے، لیکن یہ بہت سے نوجوانوں کے دلوں کو خوبصورتی سے اپنی گرفت میں لیتی ہے، جو کارپوریٹ ملازمتوں اور سماجی قوانین میں خود کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کا دل کہیں اور ہے۔ لنچ باکس دو لوگوں کے درمیان ایک پیاری اور سادہ محبت کی کہانی ہے جو کبھی نہیں ملتے لیکن لنچ باکس میں رکھے ہوئے نوٹوں کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جو مشہور ممبئی ڈبہ والوں کے ذریعہ فراہم کیے جاتے ہیں۔ اداکار عرفان خان اور نمرت کور کی اس فلم کو ناقدین کے ساتھ ساتھ ناظرین کی جانب سے بھی بہت خوب پذیرائی ملی۔ اس فلم کو اپنے سادہ لیکن طاقتور اسکرپٹ کی وجہ سے متعدد قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ ملی ہے۔